اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے، پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین، کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے، اولئک لهم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے مقررہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فواکہ پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی قیامت کے دن عزت افزائی ہوگی، یعنی ان کا اکرام کیا جائے گا، فی جنات النعیم، اور نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، مسہریوں پر اور صوفوں پر بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر گھمائے جائیں گے پیالے، پاک اور صاف شراب کے پیالے ہوں گے، وہ شراب ایسی ہوگی بیضاء، یعنی بالکل سفید، لذۃ للشاربین، اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذت والی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، نہ تو اس میں کوئی سر درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، اور وہ حوریں اتنی خوبصورت، اتنی حسین، گویا کہ وہ انڈے ہیں غلافوں میں چھپے ہوئے، یعنی جیسے انڈے کو صاف شفاف انڈا اور اوپر اس کے یعنی غلاف چڑھایا ہوا ہو تو اور صاف شفاف رہتا۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر جنتی آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ قال قائل منهم إني كان لي قرين، تو جنتیوں میں سے ایک جنتی، ایک کہنے والا کہے گا کہ انی کان لی قرین، کہ دنیا میں ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا، ایک میرا ساتھی ہوتا تھا، یقول انک لمن المصدقین، جو مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرتا ہے موت کے بعد کی زندگی کی، یعنی وہ دین سے دور تھا اور میں آخرت کو مانتا تھا، قبر آخرت کو، جنت جہنم کو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا اور مجھے بار بار ٹوکتا تھا، کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تو بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا اس وقت ہمیں دوبارہ سے بدلہ دیا جائے گا؟ تو ابھی یہ پوچھ رہا ہوگا بھئی ایک ایسا بندہ تھا جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل انتم مطلعون، کیا تو اسے جھانک کر دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہتا ہے دیکھنا؟ تو کہے گا ہاں کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دے گا جہنم کے، وہ بندہ جہنم کے بیچ میں گل سڑ رہا ہوگا، فاطلع، تو یہ اس کو جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں چیخ و پکار کر رہا ہوگا۔ تو یہ جنتی اس جہنمی سے پکار کر کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی بہکا دیتا، یعنی مجھے بھی بھٹکا دیتا جتنے تو دعوے کرتا تھا، یعنی لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا مجھ پر تو میں بھی آج تمہاری طرح گرفتار شدگان میں سے ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم مرے نہیں؟
یعنی ہم سب مرے تھے، لیکن الا موتتنا الاولی، ہماری موت صرف پہلی ہی موت تھی، وما نحن بمعذبین، اور اب ہم کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، لہذا اس کے لیے، یعنی اس جیسی زندگی کے لیے، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ پھر اللہ پوچھ رہے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ مہمانی بہتر ہے، یعنی جو پیچھے اکرام ہوا ان کا، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ آگے پھر وہ جہنمیوں کو تذکرہ آ رہا، ان کو کس طرح ان کے ساتھ جہنمیوں کا معاملہ ہوگا، تو یہاں تک جنتیوں کا ذکر تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنت کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے، اور جنتی کتنے مزے سے ہوں گے، تو ان میں سب سے پہلے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے خالص اور مخلص چنے ہوئے بندے ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں ہر عمل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص العمل ولو بالقلیل، کہ عمل کو خالص رکھو، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن اخلاص ہو۔ اب جیسے قربانی کا مسئلہ آ رہا ہے کہ اب اس میں چاہے ایک بندہ ایک چھوٹا سا جانور لے آئے، چھوٹے سے مراد یہ کہ ہو تو یعنی اس کی عمر تو پوری ہو، لیکن چاہے دبلا پتلا ہے، لیکن اخلاص ہے، اللہ کے ہاں ان ہزاروں جانوروں سے بہتر ہے جو بہت موٹے تازے جانور ہیں لیکن ان میں دکھلاوا ہے۔ تو اس لیے عمل میں اخلاص، کوئی بھی قربانی کر رہے ہیں، چاہے قربانی کا ایک حصہ لے رہے ہیں لیکن اس میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ قابل قدر ہے بنسبت اس عمل کے جو بہت بڑا بظاہر دیکھنے میں عمل ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے۔ اب ہم بہت بڑا جانور لے آئے، دل میں نیت یہ ہو، لوگ کہیں کہ بڑا جانور لے کے آیا، بڑا جانور لے کے آیا، تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں کہ جن کو دکھلانے کے لیے کیا تھا نا، انہی سے بدلہ لے لے، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، خون بھی یہیں بہہ جاتا ہے، گوشت بھی ہم کھا پی لیتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں اس کا اخلاص پہنچتا ہے، جتنے اخلاص سے کیا ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں پہنچتا۔ تو یہاں فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے مخلص اور خالص بندے ہوں گے، مخلص یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے عزت کی روزی ہے، فواکہ ان کے لیے پھل ہوں گے، وہم مکرمون ان کے وہاں عزت اور اکرام کیا جائے گا، فی جنات النعیم ہمیشہ کے باغوں میں ہوں گے، ہمیشہ کی نعمتوں میں، نعمتوں کے باغوں میں، علی سرر متقابلین مسہریوں پر، یا دوسرے الفاظ میں آج کل کے زمانے میں جیسے صوفے استعمال ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے صوفوں پر بیٹھے آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے جو خادم ہوں گے وہ بھرے ہوئے پیالے، بھرے ہوئے جام، صاف شراب کے جام لے کر گھوم رہے ہوں گے ان کے دائیں بائیں ہر طرف، اور وہ شراب کیسی ہوگی، بیضاء انتہائی سفید، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذت افزا ہوگی، بہت ہی لذت والی۔ اب یہاں جو انسان شراب پیتا ہے تو ایک تو شراب حرام ہے، ناپاک ہے، اس کا ایک قطرہ بھی لگ جائے تو وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اور فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں قیامت کے دن ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ تو شراب سخت حرام ہے اور سخت گناہ ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جو شراب پلائیں گے وہ انتہائی صاف شفاف اور پاکیزہ ہوگی۔ یہاں انسان شراب پی لے تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، مار دھاڑ شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر کی بہکی باتیں اور بدتمیزی اور جو جہان کا گند بکتا ہے
لیکن وہاں جو شراب ہوگی ایسی شراب کہ اس سے لذت تو بڑھتی چل جائے گی، فرحت اور سرور بڑھ جائے گا، لیکن نہ تو اس سے سر درد ہوگا۔ یہاں آدمی کوئی نشہ آور کوئی چیز کھا لے اس سے سر درد شروع کر دیتا ہے، لیکن وہاں کوئی سر درد نہیں ہوگا، ولا هم ينزفون، اور نہ وہ بہکی باتیں کریں گے، نہ بہکیں گے، بہکی ہوئی باتیں کوئی نہیں کریں گے، بلکہ اس سے لذت بڑھ جائے گی، عقل سمجھ شعور بڑھ جائے گی، نہ یہ کہ اس سے عقل ماری جائے۔ یہاں کی شراب پی لے اسے عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وعندهم قاصرات الطرف عین، کہ ان کے بعض ہوں گی نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھیں والی۔ عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے۔ جو عورت سب کے ساتھ آنکھیں ملاتی رہے سب کو، تو وہ معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ عورت وہی یعنی سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے جو صرف اپنے خاوند کے ہو کر رہے، کسی کو منہ نہ لگائے۔ جو ہر ایک کو منہ لگائے تو اسے معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا بھی یہ۔ تو وہاں بھی جنت کی حوروں کی ایک سب سے پہلی صفت یہ بیان کی، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھتی، یعنی ہر غیرے سے نگاہیں نہیں ملائیں گی، صرف اپنے خاوند سے نگاہیں ملائیں گی۔ اور عین موٹی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، ایسی خوبصورت اور حسین جیسا کہ غلاف میں انڈا ہوتا ہے، یعنی ایک تو انڈا باہر رکھا ہو نا، اس میں گرد و غبار مٹی، لیکن اس انڈے کو دھو کے صاف ستھرا کر کے کسی غلاف میں بند کر دیا جائے تو وہ انتہائی صاف شفاف اور خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ بھی جیسے کہ غلاف کے اندر انڈے ایسے محسوس ہوں گے۔ آگے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، گفتگو کریں گے، مزے ہوں گے وہاں۔ البتہ ایک بندہ، ایک واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ دو دوست ہے، تو ایک دیندار تھا جو آخرت کو مانتا تھا، جنت کو مانتا تھا، اور ایک بندہ تھا جو آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ جیسے آج کل بھی ہمارے معاشرے میں کافر تو کافر ہی ہے نا، کئی مسلمان ہوتے ہیں لیکن دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخرت کس نے دیکھی ہے، 4 دن کی زندگی عیش کر لو۔ آخرت کس نے دیکھی، عیاشی کر رہے ہیں، پرواہ نہیں مرنے کی، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی دوست تھا، یا تو وہ واقعی کافر تھا دہریہ، یا وہ مسلمان تھا لیکن آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ہمارے کتنے مسلمان دہریہ بنتے جا رہے ہیں، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، کوئی تو زبان سے انکار کر دیتے۔ تو اس طرح کا تھا، وہ کہتا تھا یار تو کیا مولوی بنا پھر رہا ہے، چھوڑ دنیا کی زندگی عیش کر، کوئی زندگی نہیں، کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا کہ بھئی میں تو اس کی باتوں میں نہیں آتا تھا، میں تو اعمال کرتا رہا، اللہ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ تو آپس میں کہے گا یار میرا دوست تھا، انی کان علی قرین یقول انک لمن المصدقین، جو مجھے کہا کرتا تھا کہ یعنی مجھے بار بار ٹوکتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرتا ہے نبیوں کی بات کی، تو بھی تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو اس بات کو مانتا ہے، اس یعنی عقل سے بعید بات کو کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ یہ عقل سے بعید بات ہے، یہ ماننے والی نہیں ہے۔ تو اس طرح کہا کرتا تھا وہ بندہ، لیکن اب میرے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ضرور یا اللہ اسے ملاؤ کہ وہ مجھے اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اب اس کا بنا کیا اس بندے کا؟ تو اللہ پردے ہٹا دیں گے، پردے ہٹائیں گے تو وہ جہنم کے بیچ میں نظر آئے گا۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو جھانک کر دیکھے گا جہنم کے بیچ میں۔ تو پھر اسے مخاطب کر کے، وہ تو بیچارہ ذلت اور نکبت میں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، لیکن اس کی بات کو سنے گا وہ، تو وہ پھر یہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا تاللہ ان کدت لتردین،
اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو جیسی باتیں کرتا تھا نا مجھے بھی ورغلا دیتا، مجھے بھی راستے سے ہٹا دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا نا تو نے تو بڑی کوشش کی تھی مجھے جہنم میں لے جانے کی، لیکن میرے رب نے مجھ پر فضل فرمایا کہ میں ان گرفتار شدگان میں سے نہیں ہوا۔ پھر وہ اسے کہے گا دیکھو ہم سب مریں گے نہیں، لیکن ایک ہی موت تھی، افما نحن میتین، ہم سب پر موت آئی، لیکن الا موتتنا الاولی، مگر پہلی موت آئی تھی، ایک موت آئی اور اس کے بعد پھر زندگی مل گئی، اب کوئی موت نہیں۔ وما نحن معذبین، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم آخرت کو مانتے تھے، اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، ہمیں کوئی عذاب نہیں، اور تو اب عذاب میں پڑا ہوا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو اسی جیسوں کے لیے عمل، یعنی اس جیسا عمل کرنا چاہیے، یا اس جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی آج محنت کرنے والے تو بڑے ہیں، لیکن آخرت کے لیے محنت کرنے والے بہت کم ہیں، تو ان نعمتوں کے حصول کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، ان میں اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سوال کیا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ مہمانی جو پیچھے ذکر ہے، کہیں پاک شراب ہے، کہیں جنت کی حوریں ہیں، کہیں آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ مہمانی اللہ کی طرف سے بہتر ہے یا پھر زقوم کا درخت؟ وہ زقوم کے درخت والی بات آگے آ رہی ہے کہ بھی کس طرح جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے ساتھ کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بھی یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ یقیناً یہ مہمانی بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے محنت کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ آج اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، جیسے یہ جو ایام چل رہے ہیں بڑے قیمتی ہیں، ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، ان میں خوب عمل کریں۔ آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، ان میں دل کھول کر قربانی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اللہ کو یہ دن بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔